الرحمن الرحیم۔ اس وقت پوری دنیا میں امت مسلمہ فرانسیسی صدر کے گستاخانہ خاکوں کی حمایت کے حوالے سے سراپا احتجاج بنی ہوئی، اور ترکی نے اور ترک حکومت نے خاص طور پہ اس ضمن میں لیڈ لی ہے اور امت مسلمہ کے جذبات کی صحیح طور پہ ترجمانی کی ہے۔ پاکستان جو کہ خالصتاً ایک نظریاتی ریاست ہے اور ریاست مدینہ کے بعد اسلامی نظریے پر بننے والی دوسری ریاست ہے، یہ پاکستان کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ضمن میں نہ صرف پاکستانیوں کے بلکہ عالم اسلام کے جذبات کی ترجمانی کریں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو اسلامی ممالک کے سربراہان سے خود رابطہ کرنا چاہیے، دفتر خارجہ کو نہایت فعال کردار ادا کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ برادر اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر اس حساس ترین معاملے پر OIC کا سربراہی اجلاس بلایا جائے اور پاکستان کو اس کی میزبانی بھی OIC کو آفر کرنی چاہیے۔ یہ ایک معمول بن گیا ہے کہ عالمی امن کو تہوبالا کرنے کے لیے جو انتہا پسند ہیں ملیٹنٹس یا جو دہشت گرد ہیں وہ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر حملے کرتے ہیں، تو ایک مسلمان کے لیے اس سے زیادہ اذیت اور کرب ہو نہیں سکتا۔ پہلے یہ معاملہ مخصوص انتہا پسندوں تک محدود تھا، لیکن پہلی بار ایک ریاست کے صدر نے سرکاری سطح پر گستاخانہ خاکوں کی کھلم کھلا بہیمانہ برہنہ حمایت کی ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ ٹیررزم ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ اسلامی ممالک کے سربراہان OIC کے پلیٹ فارم سے اور اقوام متحدہ میں پوری قوت سے اپنی آواز بلند کریں، اور اگر یہ اس قابل بھی نہیں ہے تو پھر ان کی کیا ضرورت ہے۔ پاکستان کو جو بہت بڑا اسلامی ملک ہے، بلکہ آبادی کے لحاظ سے اگر بنگلہ دیش کی پاپولیشن بڑھ گئی ہے تو تیسرا بڑا اسلامی ملک ہے، پاکستان کو اس میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے، اور مجھے یقین ہے کہ بہت سارے اسلامی ممالک کے سربراہان اس ضمن میں وزیر اعظم پاکستان کے ہم نوا بن سکتے ہیں۔ اس میں آگے بڑھنا چاہیے اور اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی اسلامی برادری کو اکٹھے ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک جوائنٹ ریزولوشن ہوا ہے قومی اسمبلی میں، لیکن یہ بہت ناکافی ہے۔ جوائنٹ سیشن پارلیمنٹ کا بلایا جائے، جو بعض اوقات ایسی لیجسلیشن پر بھی بلا لیا جاتا ہے جو نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہوتی اور بلڈوز کیا جاتا ہے چیزوں کو، بٹ ایک جوائنٹ سیشن آپ بلائیں اور اس میں اپوزیشن اور گورنمنٹ مل کے ریزولوشن پیش کریں اور وہاں کوئی اختلافی بات نہ ہو سوائے ناموس رسالت کے تحفظ کے۔ یہ کام بھی بہت ضروری ہے۔ دوسری بات، ہم سب یہ محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر دہشت گردوں نے پھر سے سر اٹھانا شروع کیا ہے، اور تازہ ترین واقعہ پشاور کے ایک دینی مدرسے پر وحشیانہ حملہ ہے۔ اس سے پہلے افواج پاکستان کے سیکیورٹی پرسونلز پر بھی حملے ہوئے ہیں اور ان کی شہادتیں ہوئی ہیں بڑی تعداد میں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ریاست کے تمام ادارے اور تمام متعلقہ ایجنسیز اور ٹاپ آف اٹ گورنمنٹ آف پاکستان اس کو دوبارہ فوکس میں لائے تاکہ دہشت گردوں کا سر کچلا جا سکے۔ اور یہ دونوں ایشوز ایسے ہیں جن پر قوم کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، کنسنسس ہے۔ وہ نبی پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا معاملہ ہو
یا وہ پاکستان میں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کی بات ہو، اس پہ پاکستانی قوم ایک ہے۔ ویسے تو ہم سارا دن ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں اور طاقت کی رسہ کشی اس ملک میں 72 سال سے ختم نہیں ہوئی، لیکن کچھ ایشوز ایسے ہیں جن پہ نیشنل کنسنسس ہے، تو جن ایشوز پہ نیشنل کنسنسس ہے اس پہ کم از کم ہمیں اکٹھے ہو کر آواز بلند کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ۔